والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، باب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج زکوٰۃ کے متعلق ہم نے وہ مسئلہ پڑھنا ہے جس کے اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ پریشانی رہتی ہے، مقروض کے متعلق کہ مقروض پر شرعی حوالے سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ مقروض جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے دنیاوی مقروض اور ایک ہے دینی مقروض۔ یعنی ایک مقروض وہ ہے جس نے دنیا میں کسی انسان کا مال دینا ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو، اور ایک مقروض وہ ہے کہ انسانوں میں سے اس نے کسی کا قرض نہیں دینا بلکہ وہ دینی مقروض ہے، زکوٰۃ عشر وغیرہ اس کے ذمہ ہے، تو وہ ہے، یا اس نے نظر مانی ہے تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر دنیا میں سے اس نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ قرضہ اگر اس کے مال سے نکالا جائے تو باقی مال جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی جو مال بچا ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دینی مقروض ہے وہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی کسی بندے نے اس کا مطالبہ نہیں کرنا، اس کا اس جگہ اعتبار نہیں ہے، وہ مانع زکوٰۃ نہیں، یعنی اس قرض کا اعتبار یہاں نہیں ہوگا جس کا مطالبہ کسی بندے نے نہیں کرنا۔ زکوٰۃ کا مطالبہ کوئی بندہ کر سکتا ہے، نذر کا مطالبہ کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے نذر مانی ہے، کفارہ دینا ہے، صدقہ فطر دینے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے یا قربانی ہے، کہ اگر ان کے مصارف یعنی نذر جو وہ ادا کر دی جائے یا کفارہ دے دیا جائے یا حج قربانی جو ہے اس کا مصارف جو ہے وہ مال سے نکالا جائے، یعنی وہ پیسے مال سے نکال لیے جائیں، تو اگر ان کے مصارف نصاب سے نکالیں تو اگرچہ نصاب باقی نہ رہے، یعنی باقی جو رقم ہے وہ نصاب تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ پھر بھی واجب ہوگی، زکوٰۃ پھر بھی واجب ہوگی۔ جو بندوں کا دین ہے اگر وہ نکالا جائے تو باقی مال اگر نصاب تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگر صدقہ فطر نذر اگر ان کے مصارف مال سے نکالے جائیں اور باقی مال اگر نصاب تک نہ بھی پہنچے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ دین بندوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ عشر و خراج واجب ہونے کے لیے دین مانے نہیں ہے، یعنی اگر مقروض یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی،
یعنی چاہے وہ مقروض ہے تب بھی اس پر یہ چیزیں واجب ہوں گی۔ جو دین اثنائے سال میں عارض ہوا، یعنی پچھلے سال میں عارض ہوا، شروع سال میں مقروض نہ تھا، پھر مقروض ہو گیا، پھر سال تمام پر علاوہ دین کے یعنی قرضے کے علاوہ نصاب کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو دوبارہ سن لیں۔ جو دین اثنائے سال میں عارض تھا، پچھلے سال عارض تھا، یعنی شروع سال میں مقروض نہ تھا، سال کے شروع کے اندر وہ مقروض نہیں تھا، پھر مقروض ہو گیا، بعد میں مقروض ہو گیا، پھر سال تمام پر علاوہ دین کے، علاوہ یعنی قرضے کے علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا، نصاب کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ دوبارہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ نصاب کا مالک بن گیا ہے، اتنا مال آ گیا ہے اس پر، اس کے پاس۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کرو قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا، یعنی جس نے قرض لینا تھا اس نے قرضہ معاف کر دیا اسے، تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہ رہا، کیونکہ اب قرضہ نہیں رہا اور سال بھی پورا ہو چکا ہے، قرض بھی نہیں رہا اور سال بھی پورا ہو گیا، لہٰذا واجب ہے کہ ابھی زکوٰۃ دے۔ اب یہ انتظار نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے اب معاف کیا ہے، اب سال گزرے گا مال پر تو تب میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں، جب اس نے معاف کیا ادھر سے سال بھی پورا ہو گیا مال پر، سال بھی پورا ہو گیا تو زکوٰۃ ابھی دے گا، اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اب سے ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر شروع سال سے مقروض تھا، شروع سال سے یعنی سال کے پہلے دن سے مقروض تھا اور سال تمام پر معاف کیا، یعنی جب سال پورا ہوا، مثال کے طور پر جنوری میں وہ مقروض تھا، جنوری کے اندر مقروض تھا، دسمبر کے اندر اسے قرضہ معاف ہوا ہے، معاف کب ہوا؟ دسمبر کے اندر، سال تمام پر معاف ہوا تو ابھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ پہلے وہ نصاب کا مالک نہیں تھا، مقروض تھا، سال تمام ہوا ہے تو اس نے معاف کیا ہے، اب وہ مالک بنا ہے تو اب سال گزرے گا، اب سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔